الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه وقال تعالى هو سمى لكم المسلمين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عنایت نصیب فرمایا۔ دعا کریں کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب میرے تمہارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے پاکیزہ طریقہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ وہ طریقہ بتایا جس سے اس انسان کو جو ہے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، سہولتیں ملے گی، آسانیاں خوشیاں ملے گی، اور آخرت کی لامحدود زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، اس کی گارنٹی دے دی آپ نے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے طریقے پر چلنے پر دنیا میں ناکام ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا کہ میں نے میرے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بتایا، زندگی گزار کر آپ نے طریقے بتا دیا۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو پھر آپ اس پر عمل نہ رہے، نہیں، آپ امت کے درمیان میں رہ کر تمام طریقے، اخلاق، عبادت سارے کے سارے آپ نے بتا دیے۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ بھائی وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اخلاق کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا
اللہ کے احکامات پر نبی بھی پابند تھے، اللہ کے حکم کے نبی بھی پابند تھے، نبیوں کو بھی اللہ کے احکامات پر چلنا فرض تھا۔ آخر میں میرے تمہارا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ کو بھی بتایا کہ آپ اتبع ما اوحی الیک، جو وحی آپ پر اتاری جا رہی ہے اس کی آپ اتباع کریں، اس کو آپ بھی عمل کریں۔ انبیاء علیہ السلام کو دوہری ذمہ داری، زیادہ بوجھ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو ڈالا جاتا تھا۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سے سنو، امت پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ تہجد نہیں پڑھتا وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ترغیب تو دے دی تہجد پڑھنے پر تمہیں یہ ملے گا، فلاں فلاں چیزیں ملے گی، یہ انعامات میرے یہاں تیار ہیں۔ لیکن تہجد چھوڑنے پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں عذاب ہوگا، گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں نبی کو تہجد بھی فرض تھی۔ اللہ اکبر و کبیرا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا، صحابی کا ہاتھ لگ گیا، برداشت کے قابل نہ رہا، پریشان ہو گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا تیز بخار پڑا گیا۔ فرمانے لگے عام لوگوں کو ایک بخار اگر آ گئی تو انبیاء کو اس سے دگنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ امت کو ایک بخار کو مثال کہہ رہا ہوں تو نبی کو ڈبل حالات اللہ انبیاء پر بھیجتے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے اتنی حالات آنے پر بھی میرے نبی میرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تمہارے پر کم حالات لا کر پھر میرے عمل سے دور رہ جاؤ، تمہیں کس نے اجازت دی؟ واقعہ ہے انبیاء کو، معاذ اللہ کیا خدا کے خزانے کم تھے؟ نہیں، خزانے کم نہیں تھے، نہ کم ہے نہ کم ہونے والے ہیں اللہ پاک کے خزانے۔ رہتی دنیا تک کے نمونہ بنانا تھا، یہ بتا دیا دیکھو فاقے آنے پر بھی میرا نبی میرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، تمہارے پر تھوڑے حالات آ گئے اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہاری اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ بیماری پر اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کے حکم سے دور، اس کی اجازت نہیں۔ مال میں کمی آ گئی، اللہ کے حکم سے دور، اس کی اجازت نہیں۔ کوئی پریشانی حال آ گئی، اس سے اللہ کے حکم سے دور، اس کی اجازت نہیں، بلکہ بتایا 100% طریقہ اللہ کے حکم پر چلنا، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا نام میں نے مسلمان رکھ دیا ہے، اور اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جس کا پورا جسم مسلمان رہے، اس کی روح بھی مسلمان رہے۔ آج جو ہے مسلمان کا نہ اس کی زبان مسلمان ہے، نہ اس کا ہاتھ مسلمان ہے، نہ اس کا دل و دماغ مسلمان ہے۔ کیا ضرورت ایسا بول رہی؟ غور سے سنو، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کون فرما رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج جھوٹے کی عزت تعریف لوگ پیچھے کریں گے، شاید کچھ لوگ
کی طرح رہنا رہے، اس کی طرح رو. دیکھ کیسا انہیں لوگوں کو ڈبا ڈالتا، کیسا پھنسا ڈالتا، کیسا لوگوں کو چکما دے دیتا. جھوٹے کی تعریف کر رہے ہیں. اس کی زبان مسلمان نہیں ہے، اس کی زبان منافق بن چکی ہے، منافق. اور نفاق کی زبان کے ساتھ یہ اللہ کے مہمان خانہ جنت میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہاتھ سے کسی کو ظلم کیا، ناحق چیز کو چھیا، نہ گندی چیزوں کو چھوا، کسی پر ظلم اٹھایا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ کفر ہو سکتا ہے، یہ نفاق ہو سکتا ہے. یہ مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے. مسلمان کا ہاتھ وہ ہے مظلوموں کی مدد کرنے والا، گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والا، کمزوروں کی مدد کرنے والا. یہ مسلمان کا ہاتھ ہوتا ہے. ظلم کرنے والا ہاتھ اسلام کا، مسلمان اسلام کا ماننے والا مسلمان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. ظاہر کا مسلمان، اندر کا باطن اسلام نہ ہو، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک کو جو ہے پورا اسلام، پورا مسلمان بننے کے لیے اللہ پاک نے بتایا، اور پورے اسلام پر اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ پاک کے انعامات کے وعدے بھی پورے کے پورے اسلام پر ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹر اللہ کے انعامات نہیں ہے. اس کی آنکھیں مسلمان نہیں ہیں. گندی چیزوں کی طرف دیکھنا، نامحرم طرف سے چیزوں کی طرف نظر کرنا، حرام چیزوں کی طرف نظر دوڑانا، نامحرم عورتوں کی طرف اس کا دیکھنا، گھور کر دیکھنا، کسی بھی اعتبار سے دیکھنا، یہ اسلام کی ماننے والے کے نہیں ہے، مسلمان کی آنکھ نہیں ہے، بلکہ نفاق کی آنکھ ہے. اللہ کے باغی بن چکے ہیں. یہ اس آنکھوں کے ذات بغیر توبہ کے مر گیا. یہ جنت میں جانے والی آنکھ نہیں ہے، بلکہ اس کی دھلائی کے لیے اللہ پاک نے دوزخ رکھا ہے. وہاں پر بھیجیں گے، وہاں پر ان آنکھوں کو دھویا جائے گا، عذابات کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. اس کے ہاتھ کی مرمت وہاں ہوگی، پیر کی مرمت وہاں ہوگی، دل و دماغ کی مرمت وہاں ہوگی، آنکھ کی مرمت ہوگی، جسم کے پیٹ کی مرمت ہوگی. پھر اس کے بعد سزا بھگتنے پر اللہ کو منظور ہے، اس کے بعد وہ جنت کو جائے گا. حرام کھایا، جھوٹ بول کر کھایا، دھوکہ دے کر کھایا، پیٹ میں حرام کی روزی جا رہی ہے. اس حرام کے جسم سے، اس وجہ سے یہ آگے جائے، جنت میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر و کبیرہ. صحابہ میں سب سے زیادہ مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. علماء نے بتایا ایک مرتبہ ایک ان کا غلام، ان کا خادم کوئی چیز پیش کر دیا، حرام نہیں تھی بلکہ اشتباہ تھا، مشتبہ تھا. معلوم ہونے پر طے کی، کسی نے کہا پانی پی کر طے ہو جائے گی. بڑا ڈول منگایا، پانی پیا، سارا کا سارا ایک لقمہ کھایا تو طے کر دی. لوگوں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایک لقمے کی خاطر اتنی تکلیف آپ نے اٹھا لی. فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حرام مال کھا کر جو جسم پلے گا، جو جسم بڑھے گا، جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ایک لقمہ حرام نہیں، وہ ڈاؤٹ ہو بھی سکتا، نہیں بھی سکتا، ڈاؤٹ، مشتبہ مال تھا، اس کے لیے تکلیف اٹھائی. آگ دھڑلنے سے جھوٹ،
وعدہ خلافی مال کھلا رہا ہے، لے جا کر جو ہے اپنا مال کما کر اسے بس کمانے کی فکر ہے، جیسے بھی ہو جائے مجھے مال مل جائے، مال لے جا کر اولاد کو آج آدمی کھلا رہا ہے، اس کی اولاد بڑی ہو رہی ہے، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، بڑی ہو کر برقع تو پہن رہی ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر اسلام نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، نفاق آ چکا ہے۔ اسی لیے تو بعض مسلمان کی لڑکیاں کافروں سے عشق رچا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اسلام کے اور کفر کی جوڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ آگ اور پانی جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا، آسمان اور زمین مل جائے نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور اجالا دونوں ہو جائے نہیں ہو سکتا، خوشبو اور بدبو جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا، دونوں میں تضاد ہے، خوشبو الگ چیز ہے، بدبو الگ چیز ہے، کفر الگ ہے، ایمان الگ ہے، ایمان میں خوشبو ہوا کرتی ہے، اس میں چمک ہے، نورانیت ہے، کفر میں اندھیرا ہے، ظلمت ہے اور گندگی ہے، یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتے، قیامت تک بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہوا کیا؟ یہ بعض مسلمانوں نے اپنے اولاد کو حرام کھلایا، جس کی وجہ سے اولاد جس کے اندر ایمان ترو تازہ ہونا چاہیے تھا، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام کھلانے کی وجہ سے ایمان جو ترو تازہ ہونا چاہیے تھا وہ مان پڑ گیا، کفر وہاں سے جنم لینے لگا، پھر جس کی وجہ سے آگے چل کر کفر اور اسلام کا فرق مٹ چکا ہے۔ یہ حرام کی نحوست ہے۔ آج واویلا یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ارے جو بویا گیا وہ کاٹا جا رہا ہے۔ بات کڑوی نظر آ رہی ہے، غصے کی بات ہے، یہ کوئی ہمیں بھی اچھا نہیں نظر آتا، لیکن بات یہی ہے، کیا ہوا؟ ماحول میں تم نے اسے ڈالا اور حرام کھلایا، جھوٹ مال کھلایا، اور سب تو نہیں کیے لیکن کچھ لوگوں تو کیا ہے۔ آخر وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو مسلمان بچیاں ہیں، اور کہتے ہیں ہماری بچی نہیں۔ ارے تھو ہے ایسے سوچ پر، جو کسی بھی دنیا کے کونے میں ہے، اسلام کا تعلق اس سے ہے تو تیرا بھائی، میری بہن اور تیری بہن ہے، تیرے لیے دعا کرنا، اس کے لیے ہر حال میں اس کی ایمان کی فکر کرنا تیرے لیے اور میرے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی فکر کرنا، اچھے اخلاق بتا گئے، عبادت مختصر 5 فرض، 5 فرض منڈی ہلو جاندے نہیں پڑے تو بھی 5 فرض نماز کتنے ہی دن رات میں 24 ہیں، 5 فرض پتہ ہے۔ 1 مہینے کے روزے 12 مہینے میں رمضان ہلو منڈی 1 مہینے کے روزے، اللہ نے نہیں بتایا کہ 6 مہینے روزہ رہنا 6 مہینے کھانا، بتایا کہ اللہ پاک نے نہیں بتایا۔ 11 مہینے کیا کھاتا کھا، حلال حرام نہیں بولنا، زیادہ کھاتا بیل خیزر کھا، حلال کھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ 1 مہینہ روزہ، وہ روزہ پورا بھوکا نہیں، صبح میں اچھا سحری کھا لے، شام میں بھی کھا لے، اللہ اچھا کھلا رہا ہے۔ اس کی قدرت کو پہچان، اس میں تو سمجھتا ہے رمضان میں روزے رکھ کر مال کم مجھے ملے گا، میں محنت کم کر دوں گا، روزہ ہے نا بھائی، زیادہ محنت کرنے ہوتا نہیں۔ ارے خدا کی قدرت کو یہاں پر پہچان لے، تو کہتا ہے، تیرا دماغ کہتا ہے تو روزہ رکھ کر زیادہ محنت نہیں کر سکتا، زیادہ مال نہیں کما سکتا، لیکن خدا کی قدرت کو پہچان، رمضان میں سب سے زیادہ تو کھاتا ہے اور رمضان میں سب سے زیادہ کپڑے بھی پہنتا ہے عمدہ تو نہیں، تمہیں نہیں پہنتے ہیں، پہناتے نہیں ہے نا، یہ کس کی قدرت؟ اللہ بتا رہا نہیں بتا رہا تجھے، تو اس کی
کی عبادت کے لیے اپنی محنت میں کمی کیا ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تو کیا کیا ہے؟ اپنی محنت میں کم کیا ہے، کمی کیا ہے۔ تجھے خدشہ تھا میرے کم محنت کرنے کی وجہ سے مجھے کم مال ملے گا، لیکن خدا کی قدرت دیکھ لے، تیرے کم محنت کے باوجود اللہ تجھے زیادہ زیادہ کھلا رہا ہے، زیادہ زیادہ عمدہ سے عمدہ اور مہینوں کے بدلے میں تجھے، صرف تجھے نہیں تیرے بیوی بچوں کو بھی عمدہ سے عمدہ اللہ پاک پہنا رہا ہے۔ پہنایا نہیں پہنایا؟ غریب سے غریب بھی شکایت نہیں کر سکتا عید کے کپڑے نہیں ملے مجھے، گھر کو اس کے انتظام کر دیا اللہ پاک نے۔ یہ خدا کی قدرت کو پہچان۔ مختصر عبادت 5 فرضاں، 1 مہینے کے روزے، اور آگے بتایا مالدار ہے تو زکوٰۃ، غریب ہے تو وہ بھی فرض نہیں، اور آگے بتایا حج اور زیادہ مال ہے حج فرض ہے، مالدار ہے تو حج، غریب پر وہ حج فرض نہیں ہے۔ آگے بتا راستہ معمون ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، راستہ معمون نہیں ہے تو ابھی تیرے پر فرض بھی نہیں ہے۔ سہولتیں دے رکھا ہے اللہ پاک نے، سہولتیں دے رکھا ہے اللہ پاک نے۔ تو بتاؤ 5 نماز فرض ادا کر کے باقی چھٹی نہیں، بتایا باقی کے جتنے گھنٹے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اس میں ہر طریقے میں اللہ پاک تمہارے لیے جنت کے اعلیٰ درجات، آخرت بننے کے اللہ پاک نے تمہارے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، عمدہ اخلاق کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے تمہیں موقع عنایت نصیب فرمایا ہے۔ بتایا پورا کا پورا مسلمان، دل بھی مسلمان ہونا چاہیے، دماغ بھی مسلمان ہونا چاہیے، آنکھ بھی مسلمان ہونا چاہیے، زبان بھی اس کی مسلمان ہونا چاہیے، ہاتھ بھی مسلمان ہونا چاہیے، پیر بھی مسلمان ہونا چاہیے، پیٹ کے اندر کی غذا وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اسلام کے طریقے پر اپناؤ گے سورہ سارا کا سارا تم مسلمان بنو گے، پھر اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جسم جنت کو جائے گا، اللہ کی خوشنودی کی جگہ جائے گا، ورنہ اس جسم کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے تپایا جائے گا، اللہ کے قید خانے میں جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک چھوٹا آم لیا ہمیں، ٹماٹر بولا تو آم سے زیادہ آج کل قیمت ٹماٹر کی ہے، کیا الیاس؟ ٹماٹر لیے، ذرہ وہاں قیمت بھی زیادہ، کہتی ہے بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سڑا سڑگا دکان والا ڈالا لیا، پورا سڑ تو نہیں ذرہ لے لیتی، کیا بولتی ہیں رقبہ دوسرا دے با، کیوں؟ ارے لے بھائی کاٹ کر پھینک دو، باقی استعمال کر سکتے ہو، اپنے گھر کو لے جاؤ۔ نہیں بھائی کہاں اڑاتی، تم نہ ترکاری بھی خریدنا نہیں آتا نا، پھر کیا خریدنا آتا تم نا۔ اسی طرح ایک شوہر کو بیوی تانے دی دی، تمہاری عقل کو کیا پڑی، پردہ پڑ گیا، آنکھیں تمہارے ڈھنکے نہیں، اسی نے بھی جواب دیا اس کے واسطے تم نہ میں قبول کر لیا، سمجھے؟ ایک معمولی ترکاری اس کو آدمی اپنے گھر نہیں لے جاتا، آنکھ دیکھ کر گندی ہے کاٹ کر پھینک تو استعمال ہو سکتا ہے۔ ارے یہ ٹماٹر جو ہے تو اپنے گھر لے جانا نہیں چاہتا، یہ تیرا سارا گھر کو لے جانا نہیں چاہتا، تیرا جسم جو نفاق کا ہو گیا ہے اللہ پاک کیسے اس کو اپنے مہمان خانے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، کیسے جائے گا جنت میں؟ سمجھ میرے مثال، کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ کیسے قبول کریں گے؟ ارے دنیا کوئی لگتی نہیں ہے جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں، کچھ بھی اس کی لگت ہے ہی نہیں۔ اللہ کا پاک مہمان خانہ ہے، وہاں پر نفاق اسے اجازت نہیں ہے، کفر کو وہاں پر اجازت نہیں ہے، شرک کو وہاں پر اجازت نہیں ہے، ایمان ہی ایمان ہے، اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی یہی طریقے پر جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کے علاوہ دوسرا طریقے کو اپنائے گا، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، شادی کے لیے کسی نے شادی
کارڈ بناتی نا رخا فلاں فلاں کا نام ڈال دیے انہوں میاں بیوی کر کو ڈال دیے آدھار کارڈ میں بھی ڈال دیے کیا کر کو انہوں کون انہوں فلاں فلاں آدمی میاں بیوی ان کی شادی ہو رہی ہے فلاں فلاں ان کی بیوی انتظامات کر لیے شادی محل بک ہو گیا سب کو اعلان کر دیا گیا شادی محل کے اوپر جو بورڈ ڈالا جاتا وہاں بھی لکھ دیا فلاں فلاں سارے انتظامات ہو گئے جب نکاح کی مجلس میں بیٹھا گیا شوہر نے اس کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کیا تو بتاؤ آدھار کارڈ میں اور فلاں فلاں کارڈ میں جو شادی محل کے بورڈ پر میاں بیوی کا تھا کیا یہ میاں بیوی کا اس میں لکھنا ان کے میاں بیوی ہونے کے لیے کافی ہے؟ ہو گئے میاں بیوی اعلانات ہو گئے یہ فلاں میاں بیوی ہے ان کا رشتہ جڑ گیا پورے گاؤں میں اعلان ہو چکا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے ہو گیا ہے اعلانات پر اعلانات ہو گئے لیکن جس کو قبول کرنا تھا وہ کہہ رہا ہے میرے اپنے زندگی میں اسے قبول نہیں کرتا تو کیا ہو گیا کوئی اس کا فائدہ نہیں رہا اسی طرح دنیا میں چلاتے رہو میں مسلمان میں اللہ کو ماننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ میں پڑھنے والا ان کا میں امتی فلاں ہے اور گورنمنٹ کے کارڈ میں تیرا مسلمان ہونا لکھ دیا گیا فلاں کارڈ میں لکھ دیا گیا فلاں ہو گیا لیکن تو اندر سے مسلمان نہیں ہوا اللہ نے انکار کر دیا تو میرا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو میرا امتی نہیں ہے بتاؤ اگر وہ انکار کر دیے تو بتاؤ یہ مسلمان کہاں کا رہا یہ منافق رہا اس کا اسلام کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں اسلام کے اعتبار کے لیے وہ عمل اختیار کرو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور فرمایا میرے جو ایک کام کرنے والا وہ میرا ہے حالات آتے رہیں گے جب بدلتے رہیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے حالات آنے پر یہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ پاک کی طرف سے اسے انعامات بھی ملنے والے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اس مسلمان کی مدد آئندہ آنے والی ہے اللہ پاک کی طرف سے اس مسلمان کے درجے بلند ہونے کے فیصلے آنے والے ہیں جس طرح صحابہ کے بارے میں آتا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا کوٹا جاتا تھا میدان میں گھسیٹا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا تھا فلاں صحابی کو مارا جاتا تھا اور خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں میں لٹایا جاتا تھا مسلمان تھے اللہ کا نام لینے والا تھے اور ان حالات میں لیکن دیکھا یہ جاتا تھا ان حالات پر آنے کے باوجود وہ صحابہ اللہ کے احکامات سے دور نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے اور زیادہ ان کے دل میں اللہ کی محبت جم جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جم جاتی تھی تو آگے چل کر کیا ہوا بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مرتبہ مرحمت فرمایا فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا یہ بات ہے کہ جس طرح تو جنت میں میرے ساتھ جس طرح دنیا میں میرے ساتھ تو چلتا تھا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے جنت میں بھی تو میرے ساتھ آگے آگے چل رہا ہے اللہ نے مرتبہ مرحمت فرمایا صحابہ حضرت عمر فرماتے سیدنا بلال عادی بادشاہ کے عادی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے بلال ہمارے بڑے ہیں اللہ نے یہ مرتبہ مرحمت فرمایا کیا معلوم ہوا اللہ کے طرف سے حالات آئے لیکن حالات آنے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت سے دور نہیں رہتے تھے اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور زیادہ یقین ان کے اندر جاتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی تھی حالات آج جو آ رہے مسلمان آج پریشان حال ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ ہو گیا فلاں جگہ ہو رہا ہے بعض بیوقوف تو ایسے کہتے ہیں اجی چھوڑو جی وہاں ہوا نا اجی وہاں ہوا نا اسے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا اسے کوئی سبق نہیں ملتا ہے اور کوئی کہتا ہے بس
سرسری زبان سے کہہ لیتے حالات آ رہے ایسا ہو گیا, حکومت ایسی کر دی. ارے تمہاری مدد کرنے والی کوئی حکومت نہیں ہے, تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں, ہمارا خیر خواہ صرف اللہ کی ذات ہے, وہی ہماری مدد کرنے والی ذات ہے. ہمیں یقین بھی اللہ ہی کی ذات پر ہونا ہے. لوگوں کے قلوب اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے. جس کے دل میں چاہے اللہ ہمارے لیے نفرت کو پیدا کر دے, جس کے دل میں چاہے اللہ پاک ہمارے لیے محبت کو پیدا کر دے. اس لیے ہمیں لوگوں کو منانے کے بجائے ہم اللہ کو منانے. حالات آنے کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ وہی مسجدوں کو ویران کرنا ہے کیا, اور وہی حرام کمانا ہے کیا, وہی جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, گالیاں دینا, اپنی زبان کو گندی گالیاں دیتے رہنا, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہنا, وہی حالات. ان حالات کے آنے کے باوجود بھی اسی طرح ہے تو سمجھو یہ مرتبہ بلند ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ ٹھکائی کے لیے ہے. جس طرح اور قوموں پر ہوئی تھی, جس طرح اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے تھے, پکڑ آئی تھی, جس طرح اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے آزمائش فرمائی تھی, ان کو جو ہے ان کی نسلوں تک اللہ پاک نے مٹا دیا تھا, وہی حال ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں توبہ کرو, استغفار کرو. بس ہو گیا, بہت ہو گیا, ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیے. اے نہ سمجھو مسجد کو جمعہ میں بھر دیا تو میں نے آباد کر دیا, اور میں نے رمضان میں اتنا مرتبہ حلال کھا لیا, 11 مہینہ چھٹی نہیں. 24 گھنٹہ مسلمان ہونے کے لیے تیرے لیے ضرورت ہے کھلم کھلا. ارے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی جب ہو جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے بھی عذاب بھی کھلم کھلا آتا ہے, کھلم کھلا وبائی امراض بھی آ جاتے ہیں. مثال کہتا ہوں, جس طرح گٹر کے اندر پانی جاتا رہتا ہے, اندر گندگی جاتی رہتی ہے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہی گٹر کا پانی اوپر آ جاتا ہے, کارپوریشن کا پانی اوپر آ جاتا ہے تو لوگوں کو پاک کرنے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اس زمین پر کلم کلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, کلم کلا جھوٹ بولا جا رہا ہے, کلم کلا دین کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. کبھی ربیع الاول کے موقع پر, کبھی محرم کے موقع پر, کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اسلام کے بارے میں کفریانہ مذاق کیا جا رہا ہے, اور کفریانہ عقائد کیا جا رہا ہے, کفریانہ کام کیا جا رہا ہے, شرک کے کام کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 12 ربیع الاول یہ مسلمان مناتا ہے, گانے بجانے ڈالتا ہے, میزان اور جو ہے میوزک کو بجاتا ہے, محرم کے مہینے میں ایسی ایسی چیزوں کی اختیار کرتا ہے, نماز چھوڑ کر, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بدنام کرتا ہے. جھوٹا مکار لوگ کہتے ہی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایک نے آ کر مجھے کہا کیا حضرت فلاں آدمی کے اوپر حضرت حسین آ گئے, کہتے بیوقوف کہتا ہے, بیوقوف ہے وہ, نعوذ باللہ بے نمازی کی آنکھ پر آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ تو جنت میں ہے, وہ سڑی دنیا میں کیوں آئیں گے. یہ دین کا مذاق ہے, دین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا مذاق ہے, شریعت کا مذاق ہے. اس لیے یہ حالات آتے جا رہے. مسلمانوں ابھی وقت ہے, ہم توبہ کر لیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم عمل کر لیں گے, اللہ کے گھروں کو آباد کر لیں گے, قرآن شریف کی تعلیمات کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں گے, اور قرآن کو پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, اپنی اولاد کو بھی اس پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض. اللہ پاک نے فرمایا 18ویں پارے میں, اللہ پاک نے فرمایا مومنوں, مسلمانوں, میں زمین کی حکومت تمہارے حوالے کروں گا. کب؟ جبکہ تمہارے اندر ایمان مضبوط ہو جائے اور تمہارے اندر اعمال صالحہ پیدا ہو جائیں گے. پوری زمین کی حکومت اللہ پاک فرمائے ایمان والوں کے قدموں میں ڈال دوں گا. افسوس آج جو کوئی مسلمان قرض لیتا تو وہ اسے امید ہی نہیں رہتی واپس دیتا کہ نہیں دیتا. کوئی اچھے جوتے چپل پہن کر مسجد میں آ گیا, سجدے میں اللہ سے زیادہ اسے اس کی چپلیں یاد آتی. کیوں؟ مال نہیں کب اٹھا لے کون چل جاتا کی. یہ حالات جو اللہ کے گھر میں اپنے چپلوں کی حفاظت نہ کر پائے, جو اپنی شادی بیاہ میں رسول اللہ کے طریقے کو نہیں لے کر آئے, کیا خاک اللہ پاک ان کو زمین کی حکومت حوالے کر دیں گے؟
بیواؤں کا مال ہڑپنے کے لیے سے کوئی آر نہیں ہوتی ہے. سمجھو اللہ کے احکامات کو. رشتہ دار اس کے جو ہے پریشان رہتے ہیں. ایک بنگلور کا ایک واقعہ، بھائی کی بیوی، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور بھائی جو ہے حج پہ جا رہا ہے 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے، جبکہ کئی حج ہو چکے ہیں. ارے حج میں جا رہے حضرت، حج میں خاص دعا ملے گی. کیا اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے؟ تیرے رشتہ داروں میں وہ پریشان حال ہے، گھر کے لیے وہ پریشان حال ہے کہ تیری ذمہ داری نہیں بنتی تھی اپنے بھائی کے بچوں کے لیے کچھ انتظامات کرے. ایک میں مثال دے رہا ہوں. خاندانوں میں کتنے لوگ ہیں، ماتحتوں میں کتنے لوگ ہیں، محلے میں کتنے لوگ ہیں، اور یہ فکر نہیں ہے آدمی کو، بس اپنی دنیا کی فکر. ارے اللہ کے بندو، کم از کم اپنی اولاد کو تو اسلام کی تعلیم سکھاؤ. اس لیے کہ اسپین، فلپین میں تقریباً 70% مسلمان تھے، آج 17% مسلمان ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمان 70% تھے. وجہ یہ کی ہے ان لوگوں نے مال کمایا کمایا کمایا، اتنا کمایا، اتنا کمانے مشغول ہو گئے، اپنی اولاد کو وقت بھی نہیں دیے، نہیں وقت ٹائم نہیں دیے. اسلام بھی اپنے اولاد کو نہیں سکھایا. ان کے اولاد تھوڑا بہت اسلام معلوم تھا، تھوڑے بہت اسلام پر عمل کرتے، پھر ان کے بعد کی آنے والی نسل کو جو ہے اسلام کا پتہ تک نہیں تھا. عربوں کی نسل وہ مرتد ہو چکی تھی. 70% میں 17% کیا ہو گئے؟ اسلام چھوڑ بیٹھے. آج اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے. کمانے میں صبح گئے تو ہم پریشانی، حضرت تم نے کیا معلوم، شام تک نہیں آتا، اس کے بچے کیا کریں اسے نہیں معلوم. تھوڑا کم کھلا کوئی فرق ہوگا نہیں، لیکن اپنی اولاد کو وقت دو. سمجھاؤ انہیں تم کون ہو، تم مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتانا، اپنی اولاد کو سکھاؤ. اگر وقت نہیں دو گے اپنی اولاد کو، خدا نخواستہ جیسے کہ میں نے مثال دے دیا، اگلی مثال دے کر آدمی عبرت حاصل کرتا ہے. یہی وہ لوگ جس طرح ہم امید کرتے ہیں ہماری اولاد میں مسلمان رہے گی، تو کیا فلپین کے لوگوں کے دل میں بات نہیں تھی کہ ہم بھی مسلمان، ہماری اولاد مسلمان ہوتی؟ یہ بات نہیں تھی؟ وہ بھی تو انسان تھے. اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھ لو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بات یہ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری مسجد کا جو ہے تقاضا آنے والا ہے، مینار کا کام ہونے والا ہے. حالات کیسے کب ہے انشاءاللہ اعلان کرتا ہوں، اس کے لیے اب سے تیار ہو جاؤ کرو. ذرا بول رہا ہوں اس لیے کہ حالات میں ابھی بہتر مینارہ گنارہ مسجد کے سب کچھ کر لیا تو وہ بہتر ہے. بعض لوگوں کی ایک تمنا ہوتی ہے اللہ کے گھر کا مینار بننا، اس مینار میں میرا کیا مال لگے. یہ ایمان کی علامت، ایمانداری کی. ایک واقعہ بول اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت دارالعلوم دیوبند میں نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب دامت برکات، انہوں نے بتایا بہت بڑی مسجد ہے وہاں پر، مسجد میں خود بنی ہے. ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا حضرت جب بابری مسجد ٹوٹ گئی میں نے اس وقت نیت کیا تھا اس ایک مسجد کے بدلے میں اسی ملک میں 100 مسجد بناؤں گا. الحمدللہ 100 مسجدوں کا کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، میں اکیلا 100 مسجد بنا دیا. یہ ایمان والوں کی حرارت ہے، ایمان تازہ. مال قربان کرنا اللہ کے لیے، تو بتاؤ اتنا قربان کرا تو اللہ پاک اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسے نمازوں کو مر کے جانے کے بعد ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایسے کام ہم کرنا، صرف اپنا کمانا لے جا کر دوسروں پر ڈال دینا، بجائے اس کے ساتھ ساتھ کماؤ، کمانے کی انکار نہیں ہے، لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.